بات ذرا وزیر داخلہ کی چل رہی ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ وزیر داخلہ صاحب کل جب سری نگر پہنچے تھے تو کیا کچھ صورتحال تھی؟ جی ہاں، کل جموں کشمیر میں ان کا پہلا جو 3 روزہ دورہ، پہلے دن وہ جب سری نگر پہنچے تو سری نگر میں ان کا والہانہ استقبال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے جہاں میٹنگ بھی کی ہے اعلیٰ افسران کے ساتھ سیکیورٹی کو لے کر، سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی یوتھ کلب کے ممبران کے ساتھ انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب بھی کیا، اور اس خطاب کے دوران کئی اہم مدوں پر انہوں نے بات کی ہے۔ جہاں انہوں نے دفعہ 370 کی منسوخی کو لے کر بات کی، انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب ہم نے انٹرنیٹ پر قدغن لگائے، انٹرنیٹ پر پابندی آئی تھی تو اس سے نوجوانوں کی جانیں بچائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے فیصلہ لیا گیا، وہاں پر کرفیو کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پر پابندی اس لیے لگائی گئی تاکہ عام لوگوں کی جانیں بچ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ اہم باتیں بھی بتائی ہیں ترقی کی راہ، اور اس میں یہ بھی کہا کہ امن میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو کبھی بخشا نہیں جائے گا، اور جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 یا 3 سالوں سے سال 2019 کے بعد جب ایک فیصلہ لیا گیا 370 کا، اس کے بعد ہی جموں کشمیر کے اندر ترقی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی سرکار کی جو بھی سکیمیں ہیں اس سے عام لوگوں کو، جموں کشمیر کے عام لوگوں کو فائدہ ملا ہے۔ یہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے خطاب کے دوران کہا۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، اس کو ذرا دھیان رکھیے، جب وہ خطاب کر رہے تھے باڈی لینگویج اور ساری چیزیں، کل تو ہم نے آپ کو براہ راست وہ ساری تصویریں وہاں سے دکھائی تھی۔ امت شاہ جی کو ذرا دکھائیے گا جب وہ تقریر کر رہے تھے جی۔ کل 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی۔ ایک انٹرنیٹ پر قدغنے اور کرفیو کا معاملہ تھا، جس کو لے کر کافی تنقید مرکزی حکومت پر ہو رہی تھی کہ دیکھیے آپ نے اتنے مہینے تک قدغنی اور کرفیو لگایا اور انٹرنیٹ بند رہا۔ اس پر کل وزیر داخلہ کھل کر بولے ہیں، تاکہ دیکھیے جی جموں کشمیر کے اندر سب سے بڑی پریورٹی ہے انسانی جانوں کو بچانا، اور اگر کرفیو اور انٹرنیٹ پابندی عائد کر دی گئی، آج تو سارا ٹھیک ہے، نہ کرفیو ہے نہ انٹرنیٹ پر پابندی ہے، اس وقت یہ کرنا ضروری تھا کیونکہ کچھ شرپسند عناصر ایسے تھے جو جذبات کو مجروح کر کے نوجوانوں کو قتل گاہ تک پہنچا سکتے تھے، اس لیے یہ کر دیا گیا ہے۔ ایک تو بڑی بات یہ انہوں نے بتائی ہے، اس لائن کو آپ یاد رکھیے کیونکہ آگے والی خبر جب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو اور چیزیں جو ہے کلیئر ہونی ہیں۔ کل انہوں نے پھر ایک بات بتائی ہے کہ 3 خاندانوں نے یہاں پر لوٹ مچائی ہے۔ نام انہوں نے نہیں لیا، ہنستے ہنستے یہ بات انہوں نے بتا دی ہے کہ 3 خاندانوں نے یہاں پر لوٹ مچائی ہے، اور 5 اگست 2019 کے بعد آج وہ صورتحال نہیں ہے جی۔ اب ڈائریکٹ بینیفٹ سکیمز آ رہی ہیں، براہ راست لوگوں تک پیسہ جا رہا ہے، اور ان 3 خاندانوں کا اثر جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ اس کو بھی یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور تیسری بڑی بات جو مجھے اس پوری تقریر کے اندر، جو 40 منٹ کی تقریر ان کی تھی، اس میں جو مجھے نظر آ رہا وہ یہ تھا کہ حد بندی۔ سوالات یہ اٹھ رہے تھے کہ شاید مرکزی حکومت یا وزارت داخلہ جو ہے وہ ابھی حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو آنے نہیں دینا چاہتی ہے، اور اس طریقے کی افواہیں اور باتیں جو تھی وہ چل رہی تھی سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہوں پر۔ اس پر کل وزیر داخلہ نے وضاحت دیتے ہوئے صاف کر دیا کہ دیکھیے حد بندی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، حد بندی کا مکمل وقت جو ہے اس سے پہلے رپورٹ آنی طے ہے، جو ہم آپ کو لگاتار بتا رہے تھے کہ شاید رواں مہینے کے آخر تک یہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ آنی ہے۔ تو انہوں نے ایک تو یہ کہہ دیا۔ دوسری بڑی بات جو پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی تھی دیکھیے اسٹیٹ کو ریسٹور کریں اور پھر چناؤ کروائیں، اس پر سیدھا جواب آیا کہ نہیں جناب، سسٹم یہ ہے کہ پہلے حد بندی ہوگی، اس کے بعد چناؤ ہوگا، اور اس کے بعد ہی ریاست کا درجہ بحال ہوگا۔ یعنی ریاست کا درجہ تب بحال ہوگا جب جموں کشمیر کے اندر ایک نظام بنے گا، اس نظام کی طرف سے ریزولوشن پاس کیا جائے گا، وہ مرکزی حکومت تک جائے گا، اور مرکزی حکومت کیا اس کے بعد کیا رد عمل ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا، یہ علیحدہ ہوگا۔ یعنی یہ بات بھی بڑی کلیئر ہو گئی ہے، اس میں اب شاید ہی کوئی تبدیلی ہو، کیونکہ یہ بات انہوں نے 5، 6 اور 7 تینوں دن پارلیمنٹ کے اندر بتائی، اور اس کے بعد لگاتار جب بھی جموں کشمیر کے معاملے پر وزیر داخلہ بولے تو انہوں نے اسی طریقے کی لائن کو اڈاپٹ کیا کہ پہلے حد بندی، اس کے بعد چناؤ، اور اس کے بعد ریاست کا درجہ بحال ہو سکتا ہے۔ تو اس میں شاید ہی کوئی ترمیم ہو، یہ اب جناب کلیئر ہو گیا ہے۔ کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ دیکھیے جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے اور ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، انہیں افسوس ہے، اس بات کا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دراصل یہ ایک منصوبہ سازش ہے، منصوبہ بند سازش ہے، جس سازش کو ناکام بنانا ہم سب کے لیے جی ہونا چاہیے۔ اور کل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کل شام کو اس یوتھ اورینٹیشن پروگرام کے بعد راج بھون کے اندر
مختلف لوگ جو ہے وہ وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئے ہیں، کچھ پولیٹیشنز ہوئے ہیں، اور وہ لوگ اسپیشلی جو ملیٹنسی وکٹم ہیں، جن کے گھر میں کسی نہ کسی کی موت ہوئی ہے ملیٹنسی کی وجہ سے، ان کو کل خصوصی طور پر بلایا گیا تھا وزیر داخلہ کی اس ملاقات کے لیے، جن میں ایم ایل بندرو کا اہل خانہ وہ کل وزیر داخلہ سے ملا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 5 اکتوبر کو یہ انسیڈنٹ سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد جناب وہ پرنسپل صاحبہ جسے سکول کے اندر شاٹ ڈیڈ کیا گیا تھا، سکھوندر جی، ان کے اہل خانہ جو کل ملاقات کے لیے آئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قاضی صغیر جو پولیس مین تھا، کچھ وہاں پہلے وہ مارا گیا تھا، اس کی فیملیاں جو تھی وہ آئی تھی، اور کچھ اور لوگ جو تھی ایک لمبی فہرست میرے ہاتھ میں ہے جو کل وزیر داخلہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس میں وہ بٹمالو کی وہ فیملی بھی تھی جس کے گھر میں گھس کر ملیٹنٹوں نے فائرنگ کی تھی اور اس کی موت واقع ہوئی تھی، اور بی جے پی کے کونسلر ریاض پیر اور دیگر لوگوں کے اہل خانہ کی طرف سے بھی ملاقات کی گئی ہے۔ کل جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ تقریباً 4500 یوتھ کلبز کو رجسٹر کیا گیا ہے۔ کل وزیر داخلہ نے اس کو ایک بار پھر بتا دیا، اس سے پہلے بھی ایک بار یہ اعداد و شمار سامنے آئے تھے، اور 4230 کے قریب جو یوتھ کلبز ہیں وہ رورل ایریاز کے اندر ہیں، اور یہ رورل ایریاز کے اندر کلب بنانے کا مقصد ہے کہ وہ خود روزگار جو ہے وہ کما سکے، کیونکہ کل جب ہم ان یوتھ کلبز کی بات کو سن رہے تھے تو برملا کچھ نے شکایتیں بھی کی داخلہ وزیر کے سامنے، کچھ نے کہا کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا اور کس طریقے سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا حوالہ پھر داخلہ وزیر نے یہ دیا کہ دیکھیے اب جو معاملہ ہے وہ نوجوانوں کا ہے، اور وہ نوجوانوں کے ساتھ دوستی کرنے آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوانوں کی بات کو سن رہے ہیں، اور اب انہیں بااختیار بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج تک شاید ماضی میں اس طریقے کا انعقاد نہیں ہوا تھا لیکن اب یہ ہو رہا ہے۔ اب ایک طرف سے یہ سارا فنکشن ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، صرف یاد دہانی کے لیے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن ہائی الرٹ پر جموں کشمیر ہے، یہ بھی ہم نے ماننا پڑے گا۔ اور ہائی الرٹ کے بیچ ابتدائی خبروں کے مطابق تقریباً 1000 کے آس پاس لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، چھاپہ ماریاں ہوئی ہیں، مختلف لوگوں کو جیل خانوں میں کے اندر دھکیل دیا گیا ہے، اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت انہیں بند کر دیا گیا، اور ان پر یہ الزام ہے یا تو وہ سابقہ ملیٹنٹ تھے یا سابقہ پتھر باز تھے، اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ امن قانون کو بحال رکھا جائے، یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن سیاسی جماعتیں اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھنی، ان کا ماننا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ دراصل ایک آرٹیفیشل سسٹم ایک اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے آواز کوئی نہ اٹھائے اور آواز کو دبانے کی کوشش جو وہ کی جا رہی ہے۔ بہرحال اپنی بات اپنی جگہ ہے، لیکن شاہ صاحب کا دورہ کل کا کیا کچھ ہوا، وزیر داخلہ صاحب نے کیا کچھ کل کا آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، آج کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس پر تھوڑی سی بات ہم نے ضرور کی۔